اس عبارت کی نحوی ترکیب کرنی ہے۔ عبارت لکھی ہے الصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ۔ شرمیت عامل میں یہ عبارت لکھی ہے اور اس کی آپ نے کرنی ہے نحوی ترکیب۔ تو پہلے اس کا ایک اوور ویو لے لیں، دیکھیں لکھا ہوا ہے الصلاۃ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی جملہ آئے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیا کریں کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اسم سے شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی اسم سے شروع ہو رہا ہے، الف لام داخل ہوا ہے الصلاۃ کے اوپر، تو یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، یعنی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ دیٹ مینس مبتدا اور اس کے بعد آئے گی خبر۔ تو الصلاۃ کے بعد آئے گی خبر، تو الصلاۃ کے بعد لکھا ہوا ہے علی، یہ جار ہے، علی کے بعد آئے گا اس کا مجرور۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علی کے بعد سید ہے اور یہ مجرور ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی جار اور سید مجرور؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سید اسم ہے تو اس اسم کا اپنے بعد والے اسم سے کوئی تعلق جڑ رہا ہے، کوئی مرکب تو نہیں بن رہا۔ اگر مرکب بن رہا ہے تو پہلے مرکب بنائیں گے، اس کے بعد بنائیں گے اعلی جار کے لیے مجرور۔ تو سید کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے الانبیائی، تو ان دونوں کا انالیسس کر لیں گے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے کر لیں گے۔ سید یہ نکرہ ہے، اس کے بعد الانبیائی یہ معرفہ ہے۔ سید یہ نکرہ ہے اور الانبیائی معرفہ ہے، تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولہ بنے گا مرکب اضافی، یہ مضاف بنے گا، یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا اور یہ بنے گا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی بننے کے بعد یہ اعلی جار کا ہو جائے گا مجرور۔ لیکن کیا واقعی مجرور؟ ابھی بنا دیں یا عبارت ابھی آگے چل رہی ہے تو پتہ چلے گا کہ الانبیائی کے بعد ایک اور لفظ آ رہا ہے، وہ بھی اسم ہے، اور محمدن نام ہے، معرفہ ہے۔ تو تو کیا اس کو جوڑیں گے الانبیاء کو محمدن سے؟ جی ہاں بالکل۔ پھر محمدن کے بعد اسی طرح المصطفیٰ آ رہا ہے تو اس کو بھی جوڑیں گے، جی ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ جوڑنے کے بعد اتنا حصہ الا کے بعد سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، یہ پورا حصہ بنے گا مجرور، الا جار کا مجرور۔ اور الا جار اپنے اس سارے ملا کر جو مجرور بن رہا ہے، الا جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، الا جار سے پہلے کوئی فعل نہیں ہے، الا جار سے پہلے کوئی شبہ فعل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر الصلاۃ کے بعد اس جگہ پر الا سے پہلے الصلاۃ اور الا کے درمیان ایک ایسا شبہ فعل ہونا چاہیے کہ ہم جار مجرور کو اس کے متعلق کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ جو اس سے پہلے آپ نے ترکیب کی تھی الحمد کی، الحمد للہ کی، تو الحمد کے بعد للہ تھا اور الحمد کے بعد للہ سے پہلے ثابتن اس میں فاعل کو مقدر مانا تھا، ثابتن کو۔ تو کیا یہاں پر بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ثابتن کو اس میں فاعل کو مقدر مانتے وقت ایک قاعدے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جو آپ اس میں فاعل مقدر مانیں گے وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ مبتدا اس کے آخر میں گول تا، جو کہ تائے تانیث ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسم ہے الصلاۃ یہ مؤنث ہے، مؤنث۔ تو اس کے بعد جس اسم فاعل کو آپ محذوف مانیں گے، مقدر مانیں گے، وہ اسم فاعل بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ جیسے کہ یہ الصلاۃ ہے تو وہ پھر ثابتن نہیں ہوگا، ثابتتن ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟
एक बात, उसने खबर बनना है ना, साबिततुन होगा वो। तो ये मुब्तदा और खबर में मुताबिकत आपने करनी होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी इसकी तरकीब लिखते हैं। तो जो उलमा की प्रैक्टिस है अस्सलातु के बारे में, जैसे अल्हम्दु के बाद साबितुन इसमें फाइल माना गया था, तो अस्सलातु के बाद नाजिलतुन माना जाता है। उन्हीं की तकलीद हम भी करेंगे, हम भी नाजिलतुन मानेंगे। नाजिल होना, नाजिलुन। अस्सलातु का मतलब है दुरूद, और उसके बाद आएगा नाजिलतुन, नाजिल हो। हाँ, जैसे अस्सलातु की जगह होता अस्सलामु, अस्सलाम, अस्सलामु, वो तो मुजक्कर है। तो फिर उसके बाद नाजिलुन आ जाता, अस्सलामु नाजिलुन। लेकिन जब अस्सलातु है, मुअन्नस है, तो उसके बाद नाजिलुन के बजाय नाजिलतुन आएगा। ये आपको लिख के दिखाते हैं। उस इबारत का एक हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा है। वो इबारत तो ये थी ना, अस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया ई मोहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। उस इबारत की नहवी तरकीब को आसान करने के लिए मैंने उसका एक हिस्सा लिया, लिखा है यहाँ पे है। इतने ही हिस्से की पहले नहवी तरकीब करेंगे, फिर आगे इसके मोहम्मदिन ऐड करेंगे, सैयदुल अंबिया के आगे उसकी तरकीब करेंगे, फिर मोहम्मदिन के आगे अल मुस्तफ़ा ऐड करेंगे। इस तरह मिला के आपको स्टेप बाय स्टेप तरकीब बताएंगे, तब जाके ये तरकीब समझ में आ जाएगी। अभी बताया था कि अस्सलातु के बाद एक इसमें फाइल नाजिलतुन हम महजूफ मानेंगे, मुकद्दर मानेंगे। तो चूंकि मुकद्दर मानेंगे, तो हम उसको लिख लेते हैं, यानी इबारत बदल जाएगी ना। ऊपर इबारत लिखी है, अब वो जो इबारत आएगी वो होगी तकदीरी इबारत। वो तकदीरी इबारत ये होगी, सारी इबारत तो यही होगी जैसे ये है ना, अस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाई। तो इस अस्सलातु के बाद हम नाजिलतुन मुकद्दर मान रहे हैं। और ये जो नाजिलतुन हमने चूंकि मुकद्दर माना है, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये इबारत का, लिखी हुई इबारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड है कि असल बात यह है कि अस्सलातु नाजिलतुन अला सय्यिदिल अंबिया ही है असल बात। अब इसकी तरकीब करेंगे। यहां तक कोई बात मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। एक लफ्ज था मुब्तदा, वो था अस्सलातु, उसको लिखा और लिख दिया कि मुब्तदा, खत्म बात। अब अस्सलातु के बाद इस इबारत में तो है अला, लेकिन हमने अपनी तकदीरी इबारत बनाई है जिसमें अस्सलातु के बाद वो क्या है, ये देखिए, नाजिलतुन। इसलिए हम नाजिलतुन को भी यहाँ पे बता देंगे क्या है ये। इसमें फाइल है, तो क्योंकि माजूफ है तो वो भी लिख लें। ठीक है, इसका सीगा भी बताया जाता है। तो क्या इसका सीगा है?
صیغہ لکھا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ایک ضمیر ہے، ہوتی ہے اس میں فائل کے اندر، جو پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، دراصل وہ اس کا فائل بنتی ہے۔ جیسے ثابتن میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فائل تھی نا، ثابتن میں، تو نازلتن میں ہوا ضمیر تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اس میں جو ضمیر ہوگی وہ ہے ہیا ضمیر، مستتر اس کا فائل، کس کا؟ نازلتن کا۔ بس یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، نازلتن تک کر لیا، الصلاۃ کا کر دیا، یہ بتا دیا مبتدا ہے، نازلتن کے بارے میں بتا دیا، یہ سارا بتا دیا۔ اب آئے گا الا، تو لکھیں الا جار، بس ہو گیا الا جار۔ الا کے بعد آ رہا ہے سید، تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ لکھ کے دکھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ سید مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کچھ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ سید چونکہ الانبیاء کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس لیے پہلے مضاف اور مضاف الیہ کو آپس میں ملا کر مرکب اضافی بنا کر پھر یہ مجرور والا کام کریں گے، لہذا ابھی مجرور نہیں، آپ کہیں سید مضاف ہے۔ ایک بات، الانبیاء بھی ادھر ہی لکھ لیں، کیا بن رہا ہے یہ؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ اب جب مضاف اور مضاف الیہ آ گئے تو آپ سیدھے سیدھے اسی لائن میں جاری رکھیں یا یہاں لکھیں کہ مضاف اپنے کسی کو آتا ہے تو بتائیں۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی، ہاں ہو گیا مرکب مرکب اضافی، اضافی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہو گیا مرکب اضافی۔ اب ہو گیا مرکب اضافی، ہونے کے بعد کیا ہوگا، ہونا چاہیے تو ہوگا مرکب اضافی ہو کر، دیکھیں یہ حصہ جو مرکب اضافی ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جار، جار، جار ہے، جار، تو اس نے کیا بننا چاہیے؟ مجرور، 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 مجرور۔ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا ہے، یہاں تک ایک بات ہوئی۔ مرکب اضافی ہو کر مجرور کا مطلب ہے کہ یہ سارا لکھ دیا ہم نے، یا صلاتو یہاں پہ آ گیا، نازلتن اس کا بتا دیا، الا یہ رہا اس کا بھی بتا دیا، سید یہ بتا دیا مضاف، الانبیاء یہ بتا دیا۔ اب اب ہو گیا یہ سارا کا سارا مجرور، یہ بھی آ گیا یہاں پر، یہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ہے ایک جار اور ایک مجرور، تو جار اپنے مجرور سے ملے گا، ٹھیک ہے، لکھیں گے کہ جار جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق ہوگا۔ یہ جو جار ہے نا، اور اس کے بعد آگے والا یہ مجرور ہے، تو اس سے پہلے نازلتن ہے نا، تو یہ الا جار اور سید الانبیاء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق ہوگا۔ تو ہم لکھ رہے ہیں، یہی بات لکھ رہے ہیں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق۔ متعلق، بات ختم، ترکیب مکمل۔ ہاں، اس کو اب آپ نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے دیکھیں، یعنی اس کا اختتام کیسے کرنا ہے، اس کو مکمل کیسے کرنا ہے وہ دیکھیں آپ۔ متعلق آ گیا، اس نازلتن کے بارے میں اب آپ لکھیں گے، دیکھیں نازلتن کے اندر آپ کے پاس کیا ہے، بذات خود ایک نازلتن ہے، ایک تو نازلتن خود ایک لفظ ہے نا اس میں، تو آپ لکھیں یہاں پہ نازلتن ہے کیا، یہ اس میں فائل، یہ اسٹیپ آپ یاد رکھیں گے،
اب پہلے نازلتن کو صرف ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہے کیا، یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بن کیا رہا ہے۔ بننے والا اسٹیپ اب آ رہا ہے، آیا ہوا ہے۔ اب یہاں بنائیں گے اس کو، جیسے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق بنایا ہے نا، تو اب نازلتن کو بھی بنائیں گے، بنانے والا کام سمجھیں۔ تو نازلتن اس میں فائل ہے، اس کو اب ہم کچھ بنا رہے ہیں۔ تو نازلتن اس میں فائل، اور اس کے اندر ایک ہیا ضمیر تھی جو کہ اس کا فائل بن رہی تھی، اس کا فائل یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فائل۔ تو ہی اپنے ہیا ضمیر، یہ میں بلکہ ایک کام کروں نا، آپ کو یہاں سمجھا دوں کہ ایک تو ہو گیا نازلتن جو کہ ہے اس میں فائل، ایک چیز، اور ایک ہے اس کا فائل، اسی کا نازلتن کا۔ تو ہم اب وہ بات یہاں لکھ رہے ہیں، اس لیے کلر کیا ہے کہ ہیا ضمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ نازلتن اس میں فائل اپنے، فائل بھی لکھ سکتا ہوں اپنے فائل، بلکہ آپ کی آسانی کے لیے پورا لکھ دیتا ہوں، اپنے ہیا ضمیر فائل، ایسے بھی لکھ سکتا۔ اب ملا رہا ہوں میں، یہ دیکھ لیں آپ، یعنی ملانے کو کیا، ملانا، تو میں لکھ سکتا ہوں نا سے مل کر، یہ ملانے کے لیے لکھتا ہوں سے مل کر۔ تو کیا خالی دو ہی چیزیں جو ملیں گی آپس میں، یعنی یہ جو گرین کیا ہے میں نے، کیا نازلتن اس میں فائل اور اس کا جو فائل ہے، کیا یہی دو چیزیں آپس میں ملیں گی اور کچھ بنیں گی؟ نہیں تو یہ متعلق کیوں نکالا تھا؟ جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو نازلتن کے متعلق کیا تھا، اس کا تعلق نازلتن سے جوڑ دیا تھا۔ تو اب اس تعلق کو یہ ایکسپلین کریں گے نا، یعنی نازلتن اس میں فائل اپنے ہی ضمیر فائل اور کس سے مل کر، کیا بنے گا؟ شب شب جملہ جملہ اسمیہ۔ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ۔ اب یہ جو شبہ جملہ اسمیہ اردو میں بولتے ہیں نا، شبہ جملہ اسمیہ، یہ بنے گا خبر۔ تو ہم کہیں گے کہ شبہ جملہ اسمیہ مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، یہ الصلاۃ کے بعد یہ مبتدا تھا نا آپ کے پاس، یہ مبتدا تھا نا آپ کے پاس۔ تو اب دیکھیں، اب خبر بھی تو آ گئی آپ کے پاس، دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ مبتدا اور یہ رہی خبر۔ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا جز ہوتا ہے خبر۔ مبتدا بھی آ گیا، خبر بھی آ گئی، بس لکھیں کیا؟ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا ترجمہ، تو اب لکھیں ترجمہ یہاں پہ۔ مبتدا کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے درود یا رحمت۔ اب خبر کا ترجمہ کریں گے، خبر تو یہاں سے لے کر یہاں تک پوری خبر ہے، نازلتن نازل ہو، علی سید الانبیاء، ہو گیا۔ اور آپ چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ
اس ترتیب کے مطابق کر سکتے ہیں جو ترتیب میں نے آپ کو سکھائی اور ریکمینڈ کی ہے کہ درود انبیاء کے سردار پر نازل ہو. اب یہ جو ہو آیا ہے اس کی جگہ تو ہونا چاہیے تھا ہے. مبتدا اور خبر کے بعد ترجمہ کرنے کے بعد لگاتے ہیں ہے یا ہے، تو خبر ہوتی ہے. یہ تو ہے ہو، تو اس میں تو تمنا کی جا رہی ہے، یا یہ کہے کہ دعا کی جا رہی ہے. خبر تو نہیں دی جا رہی. ہم نے تو لکھا ہے جملہ اسمیہ خبریہ، اس سے تو خبر تو نہیں معلوم ہو رہی. اس سے تو تمنا، دعا، خواہش، بلکہ سب سے تو اصل میں ہے ہی یہ دعا. یعنی وہ دعا جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے. رحمت کی دعا جب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ الصلاۃ. یہ اس دعا کا نام ہے الصلاۃ. الصلاۃ کا مطلب ہے وہ دعا جس میں حضور پاک کے لیے رحمت مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے. تو دعا ہے نا بھائی. تو دعا تو ہوتی ہے انشاء. انشاء اس سے مطلب ہے جملہ انشائیہ. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا ہے، ہاں، معنوی طور پر یہ انشائیہ ہے. لفظی طور پر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. یعنی کہیں جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً، اور کہیں جملہ انشائیہ مانن. یہ ہوتا ہے. یہ ایک اضافی بات آپ کو بتائی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دراصل ترکیب تو اتنی سی نہیں تھی. وہ جو عبارت تھی اعلیٰ سید الانبیاء تک تو نہیں تھی. دکھاتا ہوں آپ کو. عبارت تو یہ تھی الصلاۃ علی سید الانبیاء تک تو نہیں تھی، بلکہ آگے محمد المصطفیٰ بھی تھا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ لے لیتے ہیں. اب یہ لفظ جو محمدن ہے اپنی ترکیب میں اس کو شامل کرتے ہیں. کیسے؟ ایسے. یہاں لکھ لیا محمدن. ہاں، ادھر بھی لکھ لیں. محمدن ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ترکیب میں. تو ایک لفظ کا اضافہ جو ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بات ہوئی ہے اس سے. ابھی تو آپ نے یہاں پر یہ مجرور بنایا تھا کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور بن گیا تھا. وہ جو مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملا تھا وہ یہ والا تھا. یہ تھا. یہ تھا وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اعلیٰ کے لیے مجرور بن گیا تھا. تو ٹھیک بنا تھا. لیکن اب تھوڑی. اب تو محمدین بھی آگے آگے لکھا ہوا ہے. یہ بھی ملے گا تو جا کر پھر اعلیٰ جار کا مجرور ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہاں والی جو، اچھا ایک منٹ، دوبارہ سے ایک بات سنیں. میں نے کہا یہ جو مرکب اضافی ہے اس کے ساتھ محمدین بھی اب ایڈ ہوگا. جب ایڈ ہو جائے گا تو اتنا پورشن بنے گا وہ سارا کا سارا سید، الانبیاء اور محمدین، یہ تین سارے کے سارے کہہ رہا ہوں ان کو، یہ بنے گا جا کے اعلیٰ جار کے لیے مجرور. اور ابھی جو پرانا بنا ہوا ہے نا وہ تو صرف سید الانبیاء بنا ہوا ہے ہو کر مرکب اضافی ہو کر مجرور یہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے اب محمدین شامل کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس مجرور اس جگہ پہ اس مقام پہ ہم نے ابھی اس کو مجرور نہیں کہنا. یعنی مل کر مرکب اضافی ہو کر ابھی مجرور نہیں بنے گا، کچھ اور بنے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. مجرور نہیں بنے گا ابھی، کچھ اور بنے گا. وہ کچھ اور کیا جی بنے سر. گا وہ دیکھیں. دیکھو بیٹا، گاڑے الفاظ نہیں بتا رہا، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. یہ جو پہلے آپ نے مجرور بنایا ہے یہ ایک مرکب اضافی ہے. مضاف، سید مضاف اور الانبیاء مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا تھا، ہو کر مجرور ہوا تھا. ابھی نہیں بنا رہے، ابھی مجرور نہیں کر رہے، ہٹا دیا مجرور.
ہو کر تو پھر اب کیا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. کیوں؟ اس کے بعد کیا آ رہا ہے وہ دیکھیں گے ہم. یہ جو سید الانبیاء تھا اس کا مطلب تھا انبیاء کے سردار. یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. ہاں، نام کی اگر بات کی جائے تو جن کا یہ لقب ہے سید الانبیاء، ان کا نام، نام محمد، نام پاک یہاں پہ آ گیا. یہ ہے نام محمد. تو جب کبھی ایسے آپ کے پاس عبارت میں آ جائے کہ پہلے لقب آئے اور اس کے بعد نام آئے، تو اس لقب کو آپ لکھیں مبدل منہو. یہ اس لقب کو. اور جو نام ہے، اب نام دیکھو، یہاں تو ہم نے جار مجرور ملا، ایک لائن چاہیے نا ادھر اس کے لیے، اس لفظ کے لیے. تو ہم لکھیں گے محمد، نام محمد ہے، ٹھیک ہے. بدل، یہ ہے مبدل منہو، اور یہ ہو گیا بدل. یہ سمجھ لیں آپ. یعنی یہ ہو گیا لقب اور یہ ہو گیا نام. یہ ہو گیا لقب یعنی مبدل منہو، اور یہ ہو گیا بدل. ہاں، مبدل منہو وہ دیکھیں، یہ پورا سید الانبیاء ہی ہے، اتنا حصہ ہو گیا مبدل منہو. اور یہ کیا ہوا؟ بدل. بدل. اب دیکھیں، یہ مبدل منہو اور یہ بدل، اتنا سارا میں نے انڈر لائن کر دیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ الا. تو الا جار کے لیے یہ مبدل منہو اور اپنی بدل سے مل کر ہو جائے گا کیا؟ مجرور. تو یہ والی بات یہاں پہ لکھیں گے ہم، ادھر لکھیں گے کہ مبدل منہو اپنے مجرور. آیا مجرور؟ پہلے مجرور کچھ اور تھا، تو مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مجرور. ہاں، اب کہہ سکتے ہیں آپ کہ جار اپنے مجرور سے مل کر، کیونکہ اب تو پورا مجرور یہ رہا نا. اب کہیں گے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. نازلتن اس میں فائل اپنے ہیا ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے. ہاں ہوا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہو کر کیا؟ خبر. میں چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں، ایک لائن اس میں دکھاتا ہوں. اب آ رہا ہے خبر نظر؟ یہ خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یا. یہ دیکھ لیں. اب ترجمہ ہوگا کہ درود انبیاء کے سردار، مبدل منہو انبیاء کے سردار، یہ رہا مبدل منہو. اس کے بعد آئے گا بدل، انبیاء کے سردار محمد پر نازل ہو. ہم نے لفظ محمد کو ترکیب عبارت میں شامل کیا تھا، ترجمے میں بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں، ہم اپنے لکھنے کے طریقے میں ادب لے کے آتے ہیں. درود انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو ہے. یا ہم یوں لکھتے ہیں کہ یہ بعد میں ہو رہا ہے سارا اضافہ، ترکیب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. درود انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. پھر تو بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری جو عبارت ہے، جو ہم نے لکھا ہے نا الصلاۃ نازلۃ علی سید الانبیاء محمد، اس کی ترکیب کی ہے.
اور نازلتن تو ہم نے معذوف مانا تھا، الصلاۃ علی سید الانبیاء محمدن، تو ہمارے پاس جو اصل میں عبارت تھی تو وہ تو تھی محمدین المصطفیٰ. تو کر لیں اس کو شامل، تو کر لیں. یہ لیں، شامل کر لیا. یہاں تقدیری عبارت میں بھی ایڈ کر لیں، محمدین المصطفیٰ. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے بعد یہ سارا کا سارا مجرور ہوگا. ابھی ابھی میں نے یہاں پر ادھر دیکھیں آپ، یہ محمد ہے نا وہ والا لفظ، یہ یہاں لکھا ہوا ہے محمد ہے. یہ تب کا لکھا ہوا ہے جب محمد کے بعد المصطفیٰ نہیں تھا، یہ تب تھا، یہ تب کی بات ہے. اب تو محمد لفظ کے بعد المصطفیٰ بھی آ رہا ہے. محمد لفظ، نام محمد معرفہ، اور المصطفیٰ یہ بھی معرفہ. تو معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی کا فارمولہ بن رہا ہے. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ اس کو بدل نہیں بنائیں گے اب، کیونکہ محمد یہ جو نام محمد ہے یہ جو بدل بنا ہے، آپ اس کے ساتھ لکھیں گے مطلب نام محمد اب بدل تھوڑی بن رہا ہے ابھی، بلکہ ابھی نہیں پتا. پہلے المصطفیٰ کو دیکھیں تو لکھیں کہ المصطفیٰ، اس کو بنائے کیا بنے گا یہ. تو دراصل اس طرح ہو رہا ہے کہ محمد موصوف اور المصطفیٰ اس کی صفت. تو یہاں لکھیں اور المصطفیٰ اس کی صفت. ہاں، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ بھی بات لکھیں یہاں پہ. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، یہ حصہ مرکب توصیفی بنا ہے، یہ حصہ. اور اس سے پہلے سید الانبیاء ہے، وہ کیا تھا؟ تو وہ تو تھا مرکب اضافی. تو ایک ہو گیا مرکب اضافی اور ایک ہو گیا مرکب توصیفی. تو وہ جو سید الانبیاء مرکب اضافی تھا، وہ مرکب اضافی ہو کر مبدل منہو بنا ہوا ہے، اور مبدل منہو کو اپنے بعد چاہیے بدل. ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ بدل. تو پہلے صرف نام محمد بن گیا تھا بدل، اب نام محمد کے ساتھ المصطفیٰ بھی آ گیا ہوا ہے. تو محمد المصطفیٰ، وہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ بدل. اب آپ کی ترکیب چلی کیا؟ مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مجرور، سمجھ آیا؟ اس کے بعد جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق، اور دکھاتا ہوں آپ کو میں. جار اپنے مجرور سے مل کر نازلتن کے متعلق، اور نازلتن اس میں فائل اپنے، ہیا ضمیر فائل، آپ یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نازلتن اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہو گیا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریا. اب چونکہ ایک مرکب اضافی ہے، دیکھیں یہ رہا مرکب اضافی، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، یہ رہا مرکب اضافی، انبیاء کے سردار. اور اس کے بعد ایک مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے جو کہ موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہے. موصوف محمد اور صفت المصطفیٰ. موصوف تو یہ رہا، صفت یہاں لکھ دیں. تو ترجمہ بنا درود انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو.
تو اس کو جب آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو تو پیچھے کر کے جگہ جگہ پہ رک کر اور اسٹیپس میں پھر آپ اس کی ناوی ترکیب کریں گے بس.